بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر بھی کریے گا۔ ناظرین، مور جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی پر سارے پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کون سی خطا کر دی جس پر اللہ پاک نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے اور بہت ہی لذیذ میوے کھایا کرتے تھے، لیکن اناج جس کو اللہ پاک نے کھانے سے منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی شیطان سے دشمنی ہو چکی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی نہیں ہے، شیطان انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے تک آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان اس سے بولا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہتا ہے کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں ایسی 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ مور کے دل میں لالچ آ گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، مگر میرا ایک سانپ دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر سانپ بھی بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو پتہ تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہمیشہ جنت میں زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کس طرح ملے گی؟ شیطان کہنے لگا، اگر ایک گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ دونوں کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف بھی غالب ہو گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا اور دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم اندر گیا، دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔ دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو موجودہ سری لنکا کے قریب زمین پر اتار دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو جنت کے اندر لے کے آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے
اور جو سانپ اپنے منہ میں شیطان کو رکھ کر لایا تھا، اس کے منہ سے اس کی خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہر ڈال دیا اور اسے بھی جنت سے نکال دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔